سامعین، شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ستاروں کی نجی زندگی ویسے ہرگز نہیں ہوتی جیسے ان کے فینز ان کو پرفارم کرتے دیکھتے ہیں، اور اکثر ان کی نجی زندگی کی تلخیاں ان کی جان لینے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ خواتین میں یہ پاکستان کی فلمی تاریخ کا سب سے پہلا اور بڑا قتل تھا، جس سے ہماری فلم انڈسٹری ایک عظیم فنکار فلم سٹار نگو سے محروم ہو گئی تھی۔ 1964 میں پاکستان فلم انڈسٹری میں ایٹم گرل کے طور پر سینما کے پردے پر نظر آنے والی نگو، جن کا اصلی نام نرگس تھا، پاکستان میں قتل ہونے والی پہلی اداکارہ تھیں۔ نگو کو پنجابی فلموں میں رقص کرنے کے لیے کاسٹ کیا جاتا تھا۔ پنجابی سپر ہٹ فلم خان چاچا میں ان پر فلمایا گیا نور جہان کی آواز میں جنا تیری مرضی نہ چا بیلیا آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ اس کی وجہ قتل ان کے شوہر فلم ساز و پروڈیوسر خواجہ مظہر کی غیرت بنی۔ اس شادی نے نگو کے گھر والوں کو انتہائی برہم کر دیا۔ نگو لاہور کے شاہی محلے سے تھی، جہاں کی قدیم روایات کے مطابق ان کی کوئی لڑکی نہ شادی کر سکتی تھی، نہ کسی کے ساتھ جا سکتی تھی جب تک اس خاندان کو کوئی معاوضہ نہ ادا کر دیا جائے۔ جب اس کے خاندان کی نگو کو گھر واپس لانے کی تمام ہی کوششیں لاحاصل رہیں تو اس کی ماں نے اپنی سخت بیماری کا ڈھونک رچایا اور نگو سے بڑی التجا کی کہ وہ آ کر ایک آخری بار اپنی ماں سے مل لے۔ نگو گھر آ گئی۔ گھر آنے پر اس کی ماں اور دوسرے گھر والوں نے اسے ہر طرح سے یہ باور کرا دیا کہ اس کا شوہر اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے ہرگز مناسب آدمی نہیں ہے۔ نگو اپنے خاندان کے اس دباؤ کا شکار ہو گئی اور اس نے مظہر کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا۔ ادھر مظہر نے، جو شاکی تو نہ تھا لیکن شش و پنج میں ضرور پڑا ہوا تھا، اپنی پروڈکشن مینیجر جنہیں ماما کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، حالات کو قابو میں لانے اور نگو کی واپسی کا راستہ بنانے کے لیے سفیر مقرر کیا، لیکن بے سود۔ آخر جلد ہی خواجہ مظہر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک گن لیے ہیرا منڈی پہنچا اور اپنی بیگم نگو کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ یوں 125 فلموں میں بطور رقاصہ اور اداکارہ کام کرنے والی نگو 5 جنوری 1972 کو محبت اور غیرت کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ سامعین، دوسرا ذکر کرتے ہیں پشتو فلموں کی سپر سٹار یاسمین خان کا۔ پشتو فلموں کی پہلی سپر سٹار یاسمین خان، جن کا اصل نام شمشاد تھا، 1950 میں پشاور میں پیدا ہوئی۔ 1960 میں کراچی کی نجی محفلوں میں بطور رقاصہ عملی زندگی کا آغاز کیا۔ کراچی میں بننے والی فلموں میں ایکسٹرا ڈانسر کے طور پر کئی فلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والی اس اداکارہ کو پہلی بار 1970 میں ہدایت کار عزیز تبسم نے پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو میں بطور ہیروئن کاسٹ کیا تھا۔ 100 سے زیادہ پشتو اور اردو فلموں میں کام کرنے والی یاسمین خان نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی اداکارہ ساکی سے، پھر اس کے بعد رحیل باری اور آخری بار پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی بیوی بنی، جس نے 15 اپریل 1999 کو اسے قتل کر دیا تھا۔ سامعین، تیسرا ذکر ہے سپر سٹار نادرا کا۔ لاہور میں 1968 میں پیدا ہوئی اور 6 اگست 1995 کو لاہور میں مار دی گئیں۔ نادرا اپنے ابتدائی فلمی کیریئر سے لے کر اپنی وفات تک لاکھوں دلوں پر راج کرتی تھی۔ ان کا فلمی سفر صرف 8 سال تک رہا۔ اس دوران میں انہوں نے درجنوں فلموں میں کام کیا اور ہر فلم میں ان کے با کمال رقص بھی شامل ہیں۔ ابھی ان کی بیشتر فلموں کی نمائش ہونے والی ہی تھی کہ 6 اگست 1995 کو اپنی فیملی کے ہمراہ گلبرگ لاہور میں ایک ریستوران میں ڈنر کرنے کے بعد جو اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ ان کو 3 گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ ان کی والدہ، شوہر اور دونوں بچے محفوظ رہے۔ آج تک یہ کیس اسی طرح الجھا ہوا ہے کہ ان کا قتل کیوں ہوا، جبکہ وہ کسی بھی لینے دینے میں نہیں تھی، بلکہ نہایت خوش مزاج طبیعت کی مالک تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ نادرا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا کاروبار شروع کیا تھا، جس پر دونوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ قتل کا شک ان کے شوہر پر کیا گیا اور شامل تفتیش بھی کیا گیا، مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ نادرا کی موت سے فلم سازوں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے تھے، کیونکہ کئی فلمیں سیٹ پر تھیں۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔